ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ابھی ہم بات کریں گے ناظرین یہاں پر ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، خواتین کے حوالے سے جو پیلوک پین ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میں بتاؤں پیلوک پین پہ میں نے بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو بات ہی نہیں کرتی ہیں، ایک تو شرما جاتی ہیں۔ اگر رورل ایریاز کی بات کریں نا تو ان کو اگر پین ہو رہی ہو، یہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، بچے پال رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، فیملیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہیں بتاتی کہ ان کو پیلوک پین ہے۔ ان کو اس چیز میں بڑی شرم آتی ہے اور اسی شرم میں وہ تکلیف میں اریٹیٹ رہتی ہیں، ان کے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی دیکھیں نا حصے میں آپ کو تکلیف ہو، آپ کہاں سے اچھا فیل کریں گے؟ اور پیلوک پین کچھ لوگوں کو بہت سیویئر ہوتا ہے۔ تو آج جو عورتیں ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں آج میرا یہ سیگمنٹ، تو یہ خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں نے جن ڈاکٹروں کو یہاں پہ مدعو کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ثنا نذیر صاحبہ گائناکالوجسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو وہ اپنی دیکھنے والی جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کریں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے فضا؟ کیسے ہیں شکر الحمدللہ۔ پہلے تو ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے۔ لوگ پہلے بتاتے ہی نہیں ہیں، آپ نے دیکھا گھر میں شرماتی رہتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، بتاتی نہیں ہیں، درد میں رہتی ہیں، چہرے سے ان کی تکلیف بیاں ہو رہی ہوتی ہے، مگر بولیں گے نہیں کہ ڈاکٹر پہ لے جاؤ، دکھا دو، ہے نا؟ اچھا فضا، بتاتے بھی ہیں تو انہیں ایڈریس کرنا یا کوئی ایکنالج نہیں کرتا فیملی میں، کیونکہ پیلوک پین سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر پیلوک پین یا ہم اسے لانگ ٹرم پین کہتے ہیں، اگر لوور ٹمی میں فیمیل کے 6 منتھ سے زیادہ پین رہے، ڈل ہو، سویئرٹی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہو، ہم اسے کہتے ہیں پیلوک پین، ٹھیک ہے، کرونک پیلوک پین۔ اور اس کا سب سے زیادہ جو مین دیکھا جاتا ہے اس کا ریلیشن ماہواری سے، تو ماہواری خود فیمیل ڈسکس کرنے سے پرہیز کرتی ہیں، تو اسی لیے یہ سوچا جاتا ہے یہ ماہواری سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ خود نہیں بتاتی ہیں، اور بتاتے بھی ہیں تو سب کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ماہواری میں ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا زیادہ ہو گیا، اٹس اوکے، پین کلر لے لیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے ریزن ہیں جس میں پیلوک پین ہوتی ہے، اور اس سے آپ کی صرف اور صرف فزیکل ہیلتھ نہیں، مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹڈی ڈسٹرب ہوگی، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جاب ڈسٹرب ہو سکتی ہے، فیملی دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، اب آپ کوالٹی ٹائم نہیں دے پائیں گے، آپ اریٹیٹ رہیں گے، انہیں ڈانٹیں گے تو پرورش پہ بھی افیکٹ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اتنی پین ہوتی ہے ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ایون میرٹل ریلیشن پہ بھی افیکٹ آتا ہے۔ ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم ہر وقت پین کرتے رہتے ہو، تو اس کو ایڈریس کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کوئی ایک ایج گروپ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ٹین ایج سے لے کے پیریڈز ختم ہونے کے بعد بھی پیشنٹس کو یہ پین رہتی ہے، تو تھرو آؤٹ دا لائف۔ اس کے بعد بھی پیلوک پین کا کیا تعلق ہے؟ اس کے اگر کسی کی سرجری، دیکھیں ہم کازز کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کاز کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس کس کو ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون کون سا ہے۔ ہمیں تو مطلب یہی آئیڈیا ہے نا کہ ماہواری کی وجہ سے پیلوک پین کا کوئی ایشو، اس کے علاوہ اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پیلوک پین سیویئر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں پیلوس میں 3 آرگن ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ فزیکل ریزن ہو کوئی، اس میں آپ سب سے پہلے ہوتا ہے بلیڈر، مثانہ۔ اگر کسی کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے یورین کی کسی بھی وجہ سے، اگر ان کی ٹوائلٹ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں یا بار بار انفیکشن ہو رہی ہے، ٹریٹ نہیں کر رہے، تو اس کے بعد جو مثانہ ہوتا ہے اس میں کوئی سوزش کا عمل ہو تو پین ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل رہتی ہے، اور پھر وہ سمپل پین کلر سے بھی نہیں جا رہی ہوتی۔ اب مثانے کے پیچھے ہوتے ہیں بچے دانی اور انڈے دانی۔ اگر ان دونوں کو بھی دیکھا جائے تو اگر انڈے دانی میں رسولیاں ہوں، ایز اے گائناکالوجسٹ اور میرے پاس جو انفرٹیلٹی کے پیشنٹس آتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ایک کنڈیشن کہتے ہیں انڈومیٹروسس، اور یہ بھی بہت کامن ہے۔ ہر آپ کہہ لیں کہ ہر 6 فیمیل اگر یہاں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک کو اگر پین ہے تو بھی آپ انڈومیٹروسس کی پین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رسولیاں ہوتی ہیں، ایک طرف کنسیو نہیں کر رہے ہوتے اور دوسری طرف آپ پیٹ میں درد لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ دینے پہ آتے ہیں۔ اگر بیبی کے لیے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو پین رہ جاتی ہے، تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آپ یوٹرس جس میں حمل ہوتا ہے اس میں رسولیاں ہوں تب بھی پین ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہ لیں تو وہ بڑھتی جاتی ہے پریشر کی وجہ سے، لائف سٹائل ایک طرح کا ڈسٹرب۔ تو اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے؟ کچھ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ پیلوک پین کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جب بھی ایسی پین ہو، میں یہی کہنا چاہوں گی
کہ جب بھی پین ہے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. مگر اس پین کو تو نارملی دیکھیں نا، نانیاں دادیاں امیاں بھی گھر میں یہی کہہ دیتی ہیں کہ ماہواری کے پین ہے بیٹا، سب کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی تھے. ایسا نہیں ہے ایکچولی پیلوس میں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ گرم ٹکور کر لو، گرم پانی پیو، ٹھنڈا پانی نہ پیو. جی تشخیص کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماہواری سے ریلیٹڈ ہے. اور ماہواری سے ریلیٹڈ ہوگی تو جسٹ وہ پیریڈس کے ڈے پہ ہوگی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈے پہ. اگر یہ تھرو آؤٹ آپ کے منتھ رہتی ہے اور 6 منتھ تک رہتی ہے تو اٹس ناٹ ایکچولی دا ماہواری کی پین. مطلب یہ ماہواری کے ساتھ ساتھ پورے مہینے چلے گا؟ جی ایگزیکٹلی. ماہواری میں ہو سکتا ہے بڑھ جائے لیکن پورے مہینے میں چلیں گے. 6 مہینوں میں مسلسل تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن چلتی رہے گی. کچھ چیزیں ان سے ایگریویٹ کر دیں گی، کچھ چیزوں سے آرام آ جائے گا. تو یہ ایک ہے. لیکن اس میں صرف گائنیکولوجیکل ایشو نہیں ہوتے. اس میں جیسے میں نے بتایا بلیڈر کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، انٹسٹائن کے بھی، آنتوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اسے ایک کنڈیشن کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، اور وہ اسی میں پین کرتے ہوئے 6-10 ایون پوری لائف گزار دیتے ہیں اور ڈائگنوز نہیں ہو پاتا. تو یہ پہلے پتہ چلنا، اس کے لیے کمپلیٹ ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم ایک کمپلیٹ ہسٹری لیتے ہیں اور ایگزامینیشن کرتے ہیں. پھر ہم ان کے لیے اسکین اور MRI جو بھی ہمیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتے ہیں، پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہے. تو ویسے جیسے جن کو یہ پین ہوتا ہے پیلوک کا، تو جب ان کو پریگننسی ہو تو کیا ان کو کنسیو کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ نہیں، اگر ریزن ہو پیلوک پین کی جسٹ لائک انفیکشنز ہو تو پریگننسی ہی نہیں ہو پائے گی. جیسے ہمارے پاس بہت سارے جی ہمارے پاس پیشنٹ آتی ہیں انفرٹیلٹی کے، جسے ہم ہائیڈروسالپنگس کہتے ہیں، کہ انفیکشن ہوئی ہے، وہی نیچے سے ڈاؤن فلو ایریا سے ٹیوبس میں گئی ہے اور اووریز میں گئی ہے، اور پھر ٹمی میں نیچے والی ٹمی پہ جال سے بن جاتی ہے. سوزش کے عمل کی وجہ سے پین رہتی ہے. اب اس میں ہمیں ایک تو بیبی دینا ہے اور دوسری طرف ہمیں آپ کی پین ٹھیک کرنی ہے. اور پین کا ایکچولی جو بھی ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں وہ بیبی سے دور کرتا جاتا ہے. پین ریلیف میڈیسنس بھی بیبی نہیں ہونے دیتی ہیں. پھر ہم آپریٹ کریں تو بھی بیبی نہیں ہوگا. تو ہمیں پے اینڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگ پہلے اس انفیکشن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سویلنگ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، میڈیسن سے پین کو نارملائز کرتے ہیں. بالکل. اس کے لیے ایک ہماری ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے کہ ہم بھی ہوتے ہیں گائنیکولوجسٹ، انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ، پیلوک پین مینجمنٹ کے بھی ڈاکٹرز کو انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ملٹی ڈسپلنری یعنی اور اس میں سب مل کر اس کے لیے ٹریٹمنٹ کریں. اور اسپیشلی یہ بھی ہے کہ کاؤنسلنگ سیشن بھی ہوں. اگر پین آپ سوچیں کبھی کبھار ایک پین کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھر میں مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی پیشنٹ کو پین ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کے پاس آ کے یہ کیونکہ ان کے گھر میں یہ ایشوز ہیں تو وہ آپ کو پین کا کہیں گے. ان کی پین جینوئن ہوتی ہے لیکن ریزن جو ہے وہ ایک مینٹل سٹریس ہوتا ہے. تو یہ سٹریس ہونا، دماغی بھی آپ کہہ لو ڈپریشن میں ہونا، ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کے سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جب ہم زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں، ان کی نیند نہیں پوری ہو رہی ہوتی، وہ ڈپریس ہوتے ہیں، ان کی بھوک نہیں ہوتی، ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں اور انہیں کچھ دوائیاں اینٹی ڈپریشن جو ڈپریسن دیتی ہیں ان سے ہی وہ امپروو کر جاتے ہیں. اچھا، تو بہت بڑی فیلڈ ہے. کرونک پیلوک پین کو اگر آپ ڈسکس کرنے لگیں تو بے شمار کازز ہیں ان کے. اچھا، جب پہلی مرتبہ ماہواری کی طرف جب بچیاں جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس ٹائم بھی پہلے سے پینز شروع ہو جاتے ہیں، پیلوک پین شروع ہو جاتے ہیں بچیوں کو. تو جن ماں باپ نے کاؤنسلنگ کی بھی ہوتی ہے، بچیوں کو بتایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو پریپیئر ہوتی ہیں. اور جن کو نہیں بتایا ہوتا، مجھے لگتا ہے ان بچیوں کی مینٹل سچویشن بہت خراب ہوتی ہوگی. اس وقت تو وہ بہت پریشان ہوتی ہوں گی کہ ہمیں ہو کیا گیا، ہمارے ساتھ کیا سچویشن ہو گئی، ہم کہیں بیمار تو نہیں ہیں، ہم کہیں مرنے تو نہیں والے، یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، سب کچھ زندگی سب کچھ صحیح تھی، the pain they cannot bear. ایک نئی چیز ان کو اس وقت بتائی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں بھی بتانی چاہیے، اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز بھی ہونے چاہیے. ایک عورت جو تخلیق کرتی دیتی ہے، ایک دنیا میں لے کے آتی ہے ایک انسان کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اس کو. اور ماں کا یہ فرض ہے کہ آپ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو انہیں یہ سب ڈسکس کریں کہ ماہواری آئے گی، پین ہوگی، اس کے لیے پین کلر لینے ہیں، اگر زیادہ ہوگی تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ یہ زیادہ ہے نارمل. جب آبزرو کریں کہ آپ کو کتنی ہو رہی تھی، آپ کی بیٹی کو زیادہ ہے، تو یہ تو نہیں کہ کوئی رسولیاں ہیں یا کوئی آنتوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے. یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، پھر ہم اس کی ڈائٹ وغیرہ پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کوئی ہماری غذا میں بھی ایسی کوئی کمی ہو جاتی ہے، کیا جسم کی طاقت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، کوئی انرجی نہیں رہتی جس کی وجہ سے یہ pelvic pains اور پینز شروع ہو جاتے ہیں. We'll talk about it after the break. Take a break.